نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نرمی۔ آج ہماری حسن اخلاق کا چیپٹر ہے نرمی۔ اچھا، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ حسن اخلاق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو اچھے اخلاق کی ایک اچھی عادت جو ہے وہ نرمی بھی ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں الرفق۔ را فا قاف اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہے نرم، آسان، مہربانی کا برتاؤ کرنا۔ رفیق آپ کہتے ہیں اپنے دوست کو، تو دوست کو رفیق کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ دوست دوست کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی طرح عربی میں مرفق کہتے ہیں کوہنی کو، یعنی جس سے سہارا لیا جاتا ہے۔ اور آپ نے قرآن میں یہ ورڈ بھی پڑھ رکھا ہے مرتفقہ، جس کا مطلب ہوتا ہے سہولت کی جگہ۔ اور مرفقہ کہتے ہیں چھوٹے تکیے کو، کہ جس کے اوپر آپ اپنی چیکس رکھ کر سوتے ہیں۔ اور اسی طرح جنت اور جہنم کے بارے میں بھی آتا ہے حسنت مرتفقہ، جنت کو کہا جاتا ہے، اور ساعت مرتفقہ یعنی بری رہنے کی جگہ جہنم کو کہا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی الرفق کا مطلب ہے نرم، آسان اور مہربانی کا رویہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی مثال ایسے پودے کی ہے کہ جسے جب ہوا کا جھونکا آئے تو گرا دیتا ہے، اور جب دوسرا جھونکا آتا ہے تو اٹھا دیتا ہے۔ تو یہ تبھی ممکن ہوگا نا کہ جب وہ پودا نرم ہوگا۔ جو پودے یا جو چیز بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کو بینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو مومن ایسا فلیکسیبل اور اتنا سافٹ ہارٹڈ اور ڈیلنگز میں اتنا زیادہ نرم اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں اتنا اچھا ہوتا ہے، بالکل ایسے کہ جیسے پودے کو ایک طرف سے ہوا کا جھونکا آتا ہے تو بینڈ کر دیتا ہے۔ یعنی اگر برے حالات آتے ہیں، کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مولڈ کر لیتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے۔ اگر معافی مانگنی پڑے وہ جھک جاتا ہے، اور پھر جب دوسری ہوا کا جھونکا آتا ہے، دوسری طرف سے آتا ہے، تو وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی وہ ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے، وہ ایک قائم رہنے والی چیز ہے۔ وہ اپنے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا چلا جاتا ہے۔ تو جو نرم مزاج ہوتے ہیں وہ سہ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے پودے نے بینڈ کرنا اور پھر کھڑے ہونا سیکھا، تو اسی طرح جو نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی سختی کے جواب میں سختی کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں کہ نرمی کا کام لیتے ہیں۔ دیکھیں کہ اگر پودا وہ سخت ہوتا تو کیا وہ سروائیو کر سکتا ہوا کے آنے پہ؟ ہوا کو تو روکا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے انسان کو بھی اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے۔ جیسے پودا ہوا کو آنے سے نہیں روک سکتا، وہ اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے، یعنی خود مولڈ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کو بھی کیا کرنا ہے، وہ ہر انسان کو دوسرے انسان کو نہیں بدل سکتا کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے حالات کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو جب بھی کوئی مشکل آئے یا کسی کے ساتھ سختی کا معاملہ ہو، یعنی کسی کے ساتھ آپ کی کوئی ان بن ہو جائے، کوئی بحث کا موقع ہو، کوئی لڑائی جھگڑا سٹارٹ ہونے والا ہو، تو مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو مولڈ کر لینا چاہیے، تب وہ سروائیو کر سکے گا۔ تو اکڑ کیا چیز ہوتی ہے؟ اکڑ بڑی سخت نقصان دہ چیز ہے کہ جو توڑ دیتی ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو بھی جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، اس میں اللہ نے جوڑ رکھے ہوئے ہیں۔ جوڑ کتنے سافٹ ہوتے ہیں، اگر سوچیں کہ آپ کا بازو بالکل اسٹریٹ ہی ہوتا، اس میں ایلبو نہیں ہوتی، تو پھر ہم کھانا کیسے کھاتے؟ ہم اتنے سارے کام کیسے کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں بھی فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے، تو ہمیں اپنے اخلاق اور مزاج میں بھی فلیکسیبلٹی پیدا کرنی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی ہم چیز خریدتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ سافٹ ہو، کپڑا ہم ہاتھ لگا چیک کرتے ہیں سافٹ ہے، بچوں کے ٹوائز ہم لیتے ہیں کہ وہ سافٹ ہوں تاکہ بچوں کو ہرٹ نہ کریں۔ تو فلیکسیبلٹی اور سافٹنس وہ خوبصورتی دیتی ہے، چاہے وہ انسان میں ہو یا چیزوں میں۔ اگر انسان اپنے آپ پر ہی غور کرے تو دیکھیں کہ اس کی بیک بون میں اللہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ جوڑ بنائے ہوئے، تو اسی لیے ایزیلی وہ بینڈ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر وہ بالکل اسٹف ہوتی ہے، ایک اکڑی ہوئی اسٹک ہوتی ہے، ایک چھڑی سی ہوتی، تو ہم اپنے کام کیسے کرتے؟ تو ہم جھک بھی نہ سکتے، سجدہ نہ کر سکتے، اور اگر ہم اس کو جھکانے کی کوشش کرتے تو وہ ٹوٹ جاتی۔ تو وہ اگر نرم ہے تو ہم اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو نرم چیز ایک طرح سے خوبصورت لگتی ہے، اور سخت چیز
جیسے کوئی ہم نے کپڑا خریدنا ہو یا ٹوائے کی جیسے میں نے مثال دی، یا کوئی ٹاول خریدنا ہو تو وہ سخت ہو تو ہمیں پیارا نہیں لگتا، تو وہ انسان کی جس میں نرمی ہو وہ بھی سب کو پیارا لگتا ہے، اور جس انسان میں سختی ہو وہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ عربی کا ایک شاعر ہے تو وہ کہتا ہے، اس کے شعر کا کچھ ترجمہ اس طرح سے ہے کہ جو بنا کر نہیں رکھتا تو بہت سے معاملات میں وہ کچلیوں کی طرح کے ساتھ کچل دیا جاتا ہے۔ تو یعنی وہ نقصان اٹھاتا ہے، جو سختی کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو کی تعریف بھی کی ہے قرآن میں، جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت اور آپس میں نرم دل ہے۔ اور دیکھیں کہ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے بھی ہمیں سافٹ چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ دو اینٹیں ہوتی ہیں، آپ ایک دیوار بناتے ہیں، دو اینٹوں کے درمیان آپ ایک سافٹ سا سیمنٹ رکھتے ہیں تب جا کے وہ سیٹ ہوتی ہیں۔ اگر وہ اینٹوں کے درمیان کوئی ہارڈ چیز ہو، لائک سیمنٹ ہی اگر پک چکا ہے، وہ ایک ہارڈ چیز بن چکا ہے، تو کیا وہ جوڑیں گی؟ تو اگر انسانوں نے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، ایک گھر میں رہنا ہے، تو ان کو بھی فلیکسیبل ہونا پڑے گا، اپنے اندر نرمی پیدا کرنی پڑے گی۔ اصل میں ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم نرم مزاج ہوں، اچھے اخلاق کے ہوں، لیکن جو ہماری ایگو ہے، ہمارا تکبر ہے، جو ہمارے اندر کبر ہم نے پیدا کر لیا ہے، اس کی وجہ سے ہم نرم نہیں ہو پاتے۔ تو تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب تکبر نکل جائے گا تو آٹومیٹیکلی ہمارے اندر نرمی آ جائے گی۔ اور دیکھیں کہ اگر ہم نرمی اختیار کرنا چاہیں گے، اس کے لیے ہم دعا اور کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی عطا بھی کر دے گا۔ جب بھی کسی کے ساتھ ڈیلنگز ہوں اور آپ کو جھکنا پڑے یا آپ کو ایسا لگے کہ شاید میرے ساتھ ہی زیادتی کی جا رہی ہے، یا ہمیشہ میں ہی کمپرومائز کیوں کروں، ہمیشہ میں ہی اپولوجائز کیوں کروں، تو اس وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بڑائی تو صرف اللہ کی صفت ہے۔ بڑا بننا تو صرف اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، ساری تکبیرات اور سب کچھ، ساری بڑائیاں تو اللہ کے لیے ہیں، تو میں تو ایک ادنا سی چیز ہوں۔ تو اگر سختی کے جواب میں ہم بھی سختی کریں گے تو کیا ہوگا؟ فساد برپا ہو جائے گا، اصلاح نہیں ہو سکے گی، تو مسئلہ مزید بڑھ جائے گا۔ تو اس طرح ہم لوگوں کی انا کو جگا دیں گے۔ تو ہم نے لوگوں کی انا کو نہیں جگانا بلکہ نرمی سے، تو پھر کیا ہوگا؟ لائک کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اگر آپ بھی زیادتی کر رہے ہیں یا اس کو جواب دے رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کی ایگو جاگ جائے گی، وہ اور زیادہ ریجڈ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم سختی کے جواب میں نرمی کریں گے تو پھر لوگوں کی انا نہیں جاگے گی بلکہ ان کا ضمیر جاگے گا۔ تو اس لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے نرمی کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں کہ اصل کامیاب اور اصل فاتح وہ ہے کہ جو دلوں کو فتح کر لے۔ تو اگر دلوں کو فتح کرنے کا فن سیکھنا ہے تو ہمیں اپنے اندر نرمی پیدا کرنی پڑے گی، بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے اپنا مشن کامیاب کہ آپ کتنے زیادہ نرم تھے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ کی ڈیلنگز اتنی فیئر تھیں اور اتنی پولائٹنس پہ مبنی ہوتی تھی کہ اکثر نرمی کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کر لیتے، یعنی آپ کی رحم دلی اور آپ کی نرمی سے امپریس ہو کر لوگ دار اسلام میں داخل ہو جاتے۔ تو اس لیے اگر ہم نے زندگی کو آسان بنانا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پتھر کی طرح سخت نہیں بننا بلکہ پھول کی طرح نرم بننا ہے، انشاءاللہ۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم اپنا چیپٹر۔ قال اللہ تعالی واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارے سے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے باس، ہمارے ہسبینڈ، ہمارے حکمران، ہم ان کے ساتھ تو نرمی کر لیتے ہیں، لیکن جو ہم سے نیچے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نرمی نہیں ہم کرتے۔ ہمیں غصہ کن پر آتا ہے؟ جو ہم سے کمزور ہوں۔ تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ہمیں قرآن میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی کریں، تو پیروی وہی کریں گے نا جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں گے، جو ہمیں فالو کر رہے ہیں یا جو ہمارے انڈر ہیں، تو ان کے ساتھ بھی تواضع سے پیش آؤ۔ قال اللہ تعالی اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے۔ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ صحابہ کرام علیہم السلام کے بارے میں،
ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ مومنوں کے معاملے میں وہ بہت زیادہ سافٹ ہارٹڈ ہے. مومنین کے ساتھ جب ان کی ڈیلنگز ہوتی ہیں تو بڑی ہی فیئر ہوتی ہیں، لیکن کفار پر بڑے سخت ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اللہ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہاں ایک دوسرے کے بارے میں بڑے ہی زیادہ نرم ہے. حدیث دیکھ لیتے ہیں اگلی. عن عائشہ انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ عز وجل باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. رواہ احمد. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں. یعنی وہ گھرانہ کیا ہی خوبصورت گھرانہ، وہ گھرانہ بالکل جنت کا سا نقشہ دیتا ہے کہ جس کے گھر والے آپس میں نرمی سے معاملہ کریں. آپ دیکھیں کہ اگر گھر میں کسی ایک بھی انسان کے ساتھ انسان کی آن بان ہوئی ہو یا سختی کا معاملہ ہوا ہو تو پورا گھر بے سکون ہو جاتا ہے. یعنی گھر میں سکون ختم ہو جاتا ہے اگر لڑائی جھگڑا ہو تو، لیکن اگر گھر والے ایک دوسرے سے نرمی کے ساتھ ڈیلنگز کریں تو وہ گھرانہ اللہ کی طرف سے یعنی اس پر رحمت ڈال دی جاتی ہے، یعنی وہ دنیا ہی میں جنت کا نقشہ دے دیتا ہے. 8 نمبر حدیث دیکھ لیتے ہیں. عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اوتی حظہ من الرفق فقد اوتی حظہ من الخیر ومن حرم حظہ من الرفق فقد حرم حظہ من الخیر. رواہ الترمذی کتاب البر والصلہ. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی میں سے حصہ ملا تو اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جو کوئی نرمی کے حصے سے محروم رہا تو وہ خیر سے محروم رہا. یعنی جس نے دیکھنا کہ میں کتنا بلیسڈ ہوں، وہ دیکھے کہ وہ سافٹ ہارٹڈ کتنا ہے اور سافٹ سپوکن کتنا ہے، وہ کہ کتنی نرمی سے بات کرتا ہے. اس کی چال میں بھی نرمی ہو، اس کی گفتگو میں بھی نرمی ہو، اس کی ڈیلنگز میں نرمی ہو، یعنی اس کی طبیعت جو ہے وہ نرم مزاج ہو. انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ نرم مزاج ہونا چاہیے. تو جس کو نرمی میں سے حصہ ملا اس کو تو بہت بڑی خیر مل گئی، اس کو سمجھے بہت کچھ مل گیا. اور جو نرمی سے محروم کر دیا گیا، بڑا اکھڑ، بہت ریجڈ، بڑا ہی سخت مزاج ہے، تو اس کے اندر تو کوئی خیر ہے ہی نہیں. یعنی پھر تو لوگوں کو اس سے شر ہی پہنچے گا، خیر نہیں. حدیث نمبر 9 دیکھ لیتے ہیں. عن جریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یحرم الرفق یحرم الخیر. یعنی سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا تو وہ خیر سے محروم کیا گیا. یعنی صرف ہم تو کہتے ہیں نرمی ایک اخلاق کا پارٹ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو پورے حسن اخلاق کو کور کیے ہوئے ہیں نرمی. یعنی جس میں نرمی ہوگی وہ پھر معاف بھی کرے گا، وہ دوسروں کے ساتھ ایک صلہ رحمی بھی کرے گا اور صبر سے کام لے گا. لیکن جس میں نرمی نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ صلہ رحمی نہیں کرے گا، اکھڑ مزاج اور غصے والا. تو جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا. عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف وما لا یؤتی علی ما سواہ. رواہ مسلم کتاب البر والصلہ. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے. نرمی پر وہ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جب تک سختی نہ کریں تو لوگ سر پہ چڑھ جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے عائشہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو ہی پسند کرتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ خود بھی رحم کرنے والا اور نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے، تو نرمی پر وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں کرتا. یعنی انسان کے نے جو ریکوائر ہوتی ہیں اس کو چیزیں
اگر وہ اس کو نرمی کے ساتھ لینے کی کوشش کرے گا تو اس کو عطا بھی کر دی جائیں گی، لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ ڈیلنگز میں بہت سختی سے کام لیں گے تو جو آپ کے ریکوائرڈ ریزلٹس ہیں، جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ یہاں حضرت عائشہ کے بارے میں ہم کچھ دیکھیں گے کہ یہ والی حدیث حضرت عائشہ سے روایت ہے، تو صحابی کے تعارف میں ہم آج حضرت عائشہ کے بارے میں سیکھیں گے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ ام المؤمنین ہے، یعنی مومنین کی ماں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اور بنت ابو بکر ہے حضرت عائشہ، اور یہ قریش کے خاندان سے ہیں، مکہ میں ہی پیدا ہوئی۔ ان کے والد، والدہ اور دادا سب صحابی تھے، اور انہوں نے مسلمان خاندان میں ہی آنکھ کھولی تھی۔ اور عمر بن العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ، اور پھر فرمایا اور مردوں میں آپ کو کون سب سے زیادہ پیارا؟ تو فرمایا عائشہ کے باپ، یعنی اتنا یہ بلیسڈ گھرانہ ہے حضرت عائشہ اور ان کے والد صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حضرت عائشہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری ہوتی تھی تو زیادہ تر صحابہ گفٹس بھیجا کرتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور زیادہ خوشی حاصل ہو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت عائشہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارلی ایج میں ہو گئی تھی، تو وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اور ڈالز کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، تو اکثر ایسا ہوتا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تو ان کی سہیلیاں چھپ جاتی تھیں، تو لیکن آپ مائنڈ نہیں کرتے تھے کہ کیوں کھیل رہی ہو یا کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنی زیادہ نرمی تھی، یعنی اتنا اچھا اخلاق تھا کہ ہر ایک کو اس کی ایج کے لحاظ سے آپ ڈیل کرتے۔ آپ کی بیوی چھوٹی عمر کی تھیں تو آپ بھی پھر ان کی سہیلیوں کو بلا بلا کر کہتے کہ آؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ اور ایک دفعہ حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایسے ہی کوئی بات چل پڑی، تو اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، تو حضرت عائشہ کی طرف بڑھے، یعنی ان کو ٹوکنے لگے، مارنے لگے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بول رہی ہیں، بیوی تھی ظاہر ہے وہ ان کی۔ تو کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آ گئے، جب حضرت ابو بکر تشریف لے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کیسا بچایا تمہیں عائشہ۔ عروہ بن زبیر جو ہے وہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا حضرت عائشہ سے، یعنی حضرت عائشہ جو ہے وہ ایسی صحابیہ تھیں کہ جن کو بہت زیادہ نالج تھا، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھیں، بہت زیادہ نالج، ان کو بالکل زبانی یاد تھا بہت ساری احادیث، بلکہ بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ وراثت کے قانون حضرت عائشہ سے سیکھتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر ہی کہتے ہیں کہ عائشہ حضرت عائشہ سے میں نے اتنا کچھ سیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی میں اتنا علم نہ پایا، یعنی جتنا میں نے حضرت عائشہ سے کیا مجھے اتنا سیکھا، وہ کیونکہ ان کے بھانجے تھے ان کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ اور اگر دور نبوت کی تمام خواتین کا علم اکٹھا کر لیا جائے اور حضرت عائشہ کا علم دوسری طرف رکھ دیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم بھاری ہوگا۔ دیکھیں کہ کتنی یہ اسپیشلٹی حاصل ہے حضرت عائشہ کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ نالج میں ہی آگے تھیں بلکہ بعمل بھی بہت تھیں۔ ان کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر ہی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے 70,000 دینار یا درہم جو بھی تھا تقسیم کر رہی تھی، اور خود اس ٹائم پہ جب وہ 70,000 تقسیم کر رہی تھی ان کے اپنے لباس پر پیوند لگا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ کے پاس اگر لاکھوں دینار بھی آ جاتے تھے تو شام سے پہلے وہ صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، جبریل آپ کو سلام کہتے ہیں، یعنی کتنے آنر کی بات ہے کہ حضرت عائشہ کو جبریل نے اسلام بھیجا، تو حضرت عائشہ نے بھی فرمایا کہ ان کو بھی سلام دے میرا اور ان پر رحمت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت عائشہ بہت زیادہ مسیح اللہ کی بڑی بات، ان کو اشعار بھی یاد تھے، اور اکثر لوگوں سے کہا کرتی تھیں کہ لوگوں اپنے بچوں کو شعر سکھاؤ تاکہ وہ فصیح کلام بنے، یعنی اچھے سے بات کر سکیں اور واضح بات کر سکیں۔ حضرت عائشہ اسی لیے اپنے حافظے کی وجہ سے اور اشعار کی محبت میں
اپنی باتوں میں بہت زیادہ اشعار بولا کرتی تھی اور دوسروں کو تعلیم و تربیت بہت دیا کرتی تھی۔ صحابہ بھی ان سے پردے میں سیکھنے کے لیے آتے تھے اور صحابیات بھی۔ شادی شدہ عورتوں کو یہ فرماتی کہ تم اپنے خامدوں کے لیے اچھی سی خوشبو استعمال کیا کرو، اور بے روزگار افراد سے کہتی کہ دنیا کے کونوں میں جا کر رزق تلاش کرو۔ اور اسی طرح سے مطلب ایسا ان کا حضرت عائشہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام تھے تو وہ بھی آپ نے حضرت عائشہ ہی کے گھر میں گزارے۔ اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان اليہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیک قال وعلیکم فقالت عائشة السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلا یا عائشة علیک بالرفق وإیاک والعنف والفحش قالت اولم تسمع ما قالوا قال اولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فی رواہ البخاری کتاب الدعوات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم۔ السلام علیکم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ پر موت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، یعنی جتنی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی واپس دے دی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہا؟ السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، نرم ہوئی اختیار کرو اور سخت اور بد کلامی سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ انہوں نے کہا تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ آپ نے نہیں سنا کہ یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی اور میری ان کے بدلے میں دعا قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہودی بھی آیا جایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اتنی سی اجازت ہے کہ آپ اس کو اتنا ہی جواب دے دیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ وعلیکم، آپ پر بھی۔ تو تیسری بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ زیادتی کسی نے نہیں کرنی۔ اگر کوئی آپ سے زیادتی کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہمیں لائسنس مل گیا کہ ہم بھی جواب اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں، بلکہ ہم نے درگزر فرمانا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یعنی انہوں نے بس اتنی ہی بات واپس لوٹا دی۔ لیکن ہم عورتیں جو ہے وہ بڑی جذباتی ہوتی ہیں، تو اس لیے حضرت عائشہ نے ان کو کیا فرمایا کہ آپ پر السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، یعنی آپ پر موت بھی ہو، اللہ کی لعنت بھی ہو اور اللہ کا غضب آپ پر ٹوٹے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو روک دیا کہ نہیں، نرم ہوئی اختیار کرو۔ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ کہتا اچھا کیا تمہارے ہسبینڈ کو اس نے ایسا بولا ہے، اس کو تو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، تم نے ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو روک لیا کہ نرمی اختیار کرو، سخت کلامی سے بچو۔ دیکھیں کہ سخت کلامی یہودیوں کے ساتھ بھی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہودیوں نے کتنی بڑی بد دعا دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مومن جو ہے وہ نہ صرف مومنیوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا رویہ رکھتا ہے، یعنی وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 12 دیکھ لیتے ہیں۔ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه رواہ مسلم کتاب البر والصلہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس سے یہ نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ دیکھیں ہم کسی ایسے انسان سے ملیں جس کا اخلاق بہت اچھا ہو، جس نے آپ سے بڑے نرم رویے میں اور نرم لہجے میں بات کی، وہ انسان آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ خوبصورت انسان چاہے آپ لاکھ بھی دیکھ لیں وہ آپ کو بھول جائیں گے، آپ کو یاد نہیں رہیں گے۔ تو اگر کسی کے دل میں گھر کرنا ہے یا خوبصورتی اپنی شو کرنی ہے
تو اپنی چال میں، اپنی کلام میں، اپنی گفتگو میں کرنی ہے۔ یعنی جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے ہیں اگر کسی چیز میں نرمی بھی ہو، اور جس سے وہ نکال لی جاتی ہے اسے عیبدار کر دیتی ہے۔ تو اگر ہم نرم نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ یہ بہت بڑا عیب ہے کسی کا سخت مزاج ہونا، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اصل میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں اپنے اصولوں کی بڑی سخت ہوں، یہ کہہ کر ہم اپنی سختی کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ شاید سخت ہونا اصولوں کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قانون اور شریعت کے اصول کس نے فالو کرنے تھے اور کروانے تھے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہودیوں سے بھی کبھی سختی سے بات نہ کی۔ حدیث نمبر 13 دیکھ لیتے ہیں۔ عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بمن یحرم علی النار و بمن علیہ النار قریب سہل، رواہ الترمذی کتاب صفۃ القیامہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہو؟ یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا، نرمی کرنے والا اور آسانی کرنے والا ہو۔ قریب رہنے والے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فرینک ہو، ایسا کوئی اپنے اوپر ہول چڑھا کر نہ بیٹھا ہو کہ لوگ اس سے قریب جاتے اور اس سے بات کرتے ڈریں۔ نرمی کرنے والا ہو، یعنی اس کے لہجے میں نرمی ہو، اس کے الفاظ میں، اس کی گفتگو میں، اس کے سٹائل میں، اس کی چال میں، اس کی ڈیلنگز میں نرمی ہو، اور آسانی کرنے والا، سہلن، آسانی کرنے والا یعنی خود بھی ایزیلی اس کے ساتھ بندہ بات کر سکے، اور پھر یہ کہ وہ دوسروں کو آسانیاں بانٹنے والا بھی ہو۔ تو یہ ہے وہ شخص کہ جس پر جہنم کی آگ اور وہ جہنم کی آگ پر حرام ہے۔ یعنی یہ تو حرمت پھر کنفرم ہو گئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی کہ وہ جہنم کی آگ پر اور جہنم کی آگ ان پر حرام ہے جو ہر شخص جو لوگوں کے قریب رہنے والا ہو، نرمی کرنے والا ہو اور آسانی کرنے والا ہو۔ تو آج آپ کی اسائنمنٹ یہی ہوگی کہ ایک تو ہم نے اپنے لہجے کو چیک کرنا ہے، اور دوسروں کی سختی کا جواب بھی ہم نے نرمی سے دینا ہے، اور جو آپ کی پیچھے والی اسائنمنٹ تھی کہ آپ نے پچھلے ہفتے نوٹ ڈاؤن کرنا تھا کہ کس کس انسان کی آپ کو کیا بات بری لگی پچھلے ہفتے میں، تو اس کے جواب میں بھی آپ نے اپنا بیہیویئر نوٹ کرنا ہے، اور جو باتیں آپ کو کسی میں بری لگی تو وہ ہم نے اپنے اندر سے انشاءاللہ ختم کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔